بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکز اہل سنت ڈونگا باغ سیالکوٹ میں معززین عمائدین کی موجودگی میں بالخصوص جناب حاجی سرفراز احمد چودھری صاحب صدر انتظامیہ مرکز اہل سنت، جناب میاں عبد الرحمن نعیمی صاحب سیکرٹری جنرل مرکز اہل سنت، الحاج رانا عبد الرشید صاحب سرپرست ادارہ وحدت اسلامیہ، محمد سلیم بٹ صاحب، جاوید سلیم ڈار صاحب اور دیگر احباب اس مرکز میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے محترم میاں عبد الرحمن صاحب اپنی تمام تر رفاقتوں کو سیاسی طور پر آج حکومت کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ پورا مرکز اہل سنت کا سیالکوٹ کا حکومت پاکستان کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کو کنڈم کرتا ہے۔ رات کے اس پہر اعلان کرنا یقیناً یہ ملک اور قوم کے مفاد کے بالکل منافی ہے۔ اخلاقی شرعی طور پر بھی اس کی کوئی یقیناً وضاحت نہیں ہو سکتی، نہ دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے 20 سال تک جس جرأت، جس دلیری سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے فیصلے کیے اور پوری قوم الحمدللہ شرعی حوالہ سے ان کی رہنمائی میں امور انجام دیتی رہی، آج پوری قوم کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب پر بلا شبہ فخر ہے۔ آج بھی پوری قوم نے صرف انتشار و افتراق سے بچنے کے لیے قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے عید الفطر الحمدللہ اس مرکز میں 7:30 بجے پڑھائی، اور اب دوسری نماز SOPs کے تحت جاری ہے، اور ہم اس روزے کی قضاء کے حوالے سے بھی اعلان کر چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کو تمام حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے اور امن و استحکام کا مرکز بنائے، اور اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ اخوت اور محبت اور اتحاد و اتفاق کا ایسا مرکز بنائے کہ دنیا اس کی مثال دیتی رہے۔ اور اس موقع پر مرکز اہل سنت کی جملہ انتظامیہ اور نمازی فلسطین پر اسرائیلی جاہریت کو بھی بھرپور طریقے سے کنڈم کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے سوئے ہوئے نااہل حکمرانوں کو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ابدی نیند سلا کے ہمیں حضرت نور الدین جنگی جیسے غیور حکمران عطا فرمائے، جو کشمیر فلسطین کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کے آنسو صاف کر کے ان کی آزادی کا باعث بن سکے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور جہاد کا اعلان کرے، تو انشاءاللہ پاکستانی قوم، نوجوان ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ فلسطین اور کشمیر جیسے ان معاملات میں ہمیشہ اس قوم، پوری قوم حکمرانوں کا دست و بازو بنیں گے۔ اللہ کریم فلسطین کو آزادی، کشمیر کو آزادی، برما اور شام کے مسلمانوں کو عزت و سربلندی، اور پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ہمارے ملک میں اللہ کریم حکمرانوں کو، ناعاقبت اندیش حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے نور کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔